يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 44 بادشاہوں کے نام خطوط. حدیبیہ سے واپسی پر محرم 7 ہجری میں 6 صحابہ آپ علیہ السلام کی طرف سے دعوتی خطوط لے کر مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف روانہ ہوئے. بعض روایتوں میں 10 پیامبروں کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ علیہ السلام کے 40 کاتبوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، ابی بن کعب، ارقم بن ابی ارقم، زید بن ثابت، زبیر بن عوام، ابان بن سعید، عبداللہ بن ارقم، عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ، محمد بن مسلمہ، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن العاص اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے. یہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما عام طور پر وحی اور خطوط دونوں لکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں حضرات نہ ہوتے تو ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما یہ فرائض سر انجام دیا کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ بادشاہ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے. آپ علیہ السلام نے اس غرض سے ایک انگوٹھی بنوا لی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے شروع میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اور آپ کو دیکھ کر اور صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. بعد میں آپ علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی لیکن اب اسے نہیں پہنوں گا. آپ نے اس انگوٹھی کو اتار دیا تو صحابہ نے بھی اتار دی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے نام پر چاندی کی انگوٹھی بنوا لی. صحابہ نے بھی اس طرح پر چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی. یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی بھی اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی. بعد میں آپ علیہ السلام اسی انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کروایا اور منع کر دیا کہ کوئی بھی اپنی انگوٹھی پر یہ نقش نہ کروائے تاکہ سرکاری مہر کی مشابہت نہ ہو. ماضی قریب میں ملنے والے بعض نبوی خطوط کے عکس سے معلوم ہوا کہ اس انگوٹھی میں سب سے اوپر اللہ کا نام تھا، یعنی محمد رسول اللہ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کس انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے اس بارے روایات مختلف ہیں. اکثر صحابہ سے مروی ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں ہے. حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننے کا ذکر ملتا ہے. یہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس رہی، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہی، ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے پاس رہی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ بیر عریس میں گر گئی تھی اور اس کے بعد نہ ملی، حالانکہ بہت تلاش کی گئی. 3 دن تک کنویں کا پانی بھی نکالا گیا لیکن آپ علیہ السلام کی وہ انگوٹھی نہ ملی. اس زمانے میں 2 ہی بڑی طاقتیں یعنی سپر پاورز موجود تھیں جو متمدن دنیا کے اکثر حصے پہ حکومت کر رہی تھیں. 33 اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ممالک موجود تھے. ان سب کی طرف خطوط نہیں بھیجے گئے ہوں گے، واللہ عالم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے عنوان سے اپنی کتاب میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب دریافت شدہ خطوط کی تعداد 250 تک پہنچ چکی ہے. اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر دعوتی خطوط تھے، لیکن اس تعداد میں بہت سے تعزیت نامے، معاہدات اور امان نامے بھی شامل تھے. اسی طرح کچھ وثیقہ جات اور جاگیر نامے بھی شامل ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی بقول خطوط لکھنے کا عمل مکہ میں ہی شروع ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت حبشہ کے موقع پہ نجاشی کو خط لکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ابن حجر کی تحقیق کے مطابق عمر بن امیہ دمری کو شاہ اکسوم نجاشی کی طرف، علا بن حضرمی کو شاہ بحرین منذر بن ساوی کی طرف، عبداللہ بن حذافہ سہمی کو شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف، دحیہ کلبی کو کیسر روم ہرقل کی طرف، حاتب بن ابی بلتا کو مقوقس مصر کی طرف، عمر بن العاص کو شاہ عمان جعفر و عبد ابن جلندی کی طرف، سلید بن عمر عامری کو شاہ نجد حوضہ بن علی کی طرف، شجاع بن وہب اسدی کو شاہ غوطہ حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف، مہاجر بن ابی امیہ اور جریر کو شاہ یمن ذوالقلاء حمیری کی طرف اور صائب کو شاہ یمامہ مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا گیا. اکسوم کی سلطنت 1 صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی تک قائم رہی. یہ بت پرست قوم تھی. یہاں کی قومی زبان یونانی تھی کیونکہ ایتھوپین یونانیوں کا یہاں پہ رسوخ موجود تھا. 324 عیسوی کے لگ بھگ ایزانا دوم نے عیسائیت قبول کر لی.
525 عیسوی میں یہ ریاست 25 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان کا سائز تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ فارس کے فرما رواں کو کسریٰ، روم کے حکمران کو ہرقل اور ترکوں کے والی کو خاقان کہتے تھے۔ اسمہا حبشی زبان کا لفظ تھا کہ جس کا معنی عطیہ ہے۔ نجاشی کے بارے کہا جاتا ہے کہ نیگس کو عربی بنایا گیا کہ جس کا معنی بادشاہ ہے۔ عمر بن امیہ زمری یہ مکتوب لے کر نجاشی کے پاس گئے۔ ان کا تعلق کنانہ کی شاخ بنو زمرہ سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں یہ مشرکین کی طرف سے شامل تھے۔ بئر معونہ میں مسلمانوں کی طرف سے شامل تھے اور بنو عامر کی قید میں آئے۔ عامر بن طفیل سردار نے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ بہت بہادر اور پھرتیلے صحابی تھے۔ نجاشی نستوری مذہب پر تھا جو اس وقت عیسائیوں میں سے توحید پر قائم تھا۔ طبری کی روایت کے مطابق خط کے متن میں شروع میں بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ اس کے بعد کا مضمون یہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے کہ جسے کنواری مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اپنی اتباع کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میری نصیحت کو قبول کرو۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ نجاشی نے جواب میں لکھا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کا پیغام بخوبی جان لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اس سے ایک دن کا بھی زائد نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کی اور آپ کے چچا زید کی بیعت کر لی ہے۔ میں اپنے بیٹے ارحا بن اسحم کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ مجھے صرف اپنے اوپر کا اختیار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں حق ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک سے پہلے اسمہ نجاشی کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ان کے جانشین کی طرف بھی آپ نے خط لکھا تھا لیکن اس نے پھاڑ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ عز و جل اس کی حکومت کو تباہی سے دوچار کرے۔ آپ علیہ السلام نے اسمہ نجاشی کو ایک خط میں یہ بھی لکھ بھیجا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مجھ سے نکاح کروا دیں، تو انہوں نے حق مہر ادا کر کے آپ علیہ السلام کا نکاح ام حبیبہ سے کروا دیا۔ ان کا اصل نام رملہ جبکہ ان کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کی پہلی شادی عبید اللہ بن جہش سے ہوئی تھی کہ جس نے حبشہ جا کر عیسائیت قبول کر لی تھی۔ عبید اللہ بن جہش سے ان کی بیٹی کا نام حبیبہ تھا۔ عبید اللہ بن جہش نے اسلام ترک کرنے کے بعد شراب نوشی شروع کر دی اور جلد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو انہیں نجاشی کی لونڈی کی طرف سے پیغام نکاح ملا تو انہوں نے یہ خوشخبری سن کر اپنے کنگن، پاسیب اور انگوٹھی سب زیور اس لونڈی کو ہدیہ کر دیا۔ خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا۔ پھر نجاشی کے دربار میں نکاح ہوا۔ حق مہر میں 400 دینار ادا کیے گئے۔ پہلا خطبہ نجاشی نے دیا جبکہ دوسرا خالد بن سعید بن عاص نے دیا۔ نجاشی نے دعوت ولیمہ بھی کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس لونڈی کو دوبارہ دینار دیے۔ وہ مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں۔ 7 ہجری کو ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس وقت خیبر میں تھے جبکہ ان لوگوں کی آپ علیہ السلام کے پاس آمد ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آمد پر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کی فتح کی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ توڑ دیا گیا تو ابو سفیان تجدید کے لیے مدینہ تشریف لائے اور مدد حاصل کرنے کی غرض سے اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ والد ابو سفیان ناراض ہوئے تو انہوں نے جواباً کہا کہ آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے تبصرہ کیا کہ میری بیٹی شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بیٹی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، یہ بت آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بہت ہی متقی خاتون تھیں، سنت کی متبع تھیں۔ المعطا کی روایت میں ہے کہ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد خوشبو منگوا کر لگائی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ کوئی بھی عورت میت پر 30 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ساری زندگی زہد و قناعت میں گزاری۔ وفات سے پہلے سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو کہلوا بھیجا کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ ان سے 65 کے قریب روایات مروی ہیں۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد